أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. جنت کا طالب جنت کی محنت کرے. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت کی مثال نہیں دیکھی جس کا طالب سو گیا ہے، اور نہ دوزخ جیسی مصیبت اور عذاب دیکھا ہے جس سے بھاگنے والا بھی سو گیا ہے. فائدہ: اس میں بھی طلب جنت کی خوب ترغیب دی گئی ہے. جنت کی امید رکھنے والا جنت میں جائے گا. حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: جنت میں وہی داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا، لہذا ہم سب مسلمانوں کا اس کا امیدوار رہنا چاہیے. فائدہ: ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جنت میں اس کے حریص کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اس لیے جنت میں جانے کی خوب حرص کرنی چاہیے. جنت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے. حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: یہ کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت پر اور موت کے بعد جی اٹھنے پر، حساب و کتاب پر، جنت پر، دوزخ پر اور ہر طرح کی اچھی اور بری تقدیر پر. فائدہ: اس حدیث پاک میں دوسرے عقائد کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی ایمان کا جز قرار دیا ہے، لہذا جو شخص جنت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نیز قرآن پاک میں یا متواتر احادیث مبارکہ میں جنت اور اس کے احوال کے متعلق جو کچھ موجود ہے وہ بھی ایمان کا جز ہے. اس کا انکار بھی کفر ہے. بعض مغربی ذہن رکھنے والے نام نہاد محقق جنت کا اور اس کی بہت سی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ضروری ہے. جنت کے حالات میں جو ارشادات قرآن کریم یا احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، آخر نے ان کو یکجا کرنے کی از حد کوشش کی ہے. اس مجموعہ میں جنت کی ضروریات ایمان کو بخوبی ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ.